آج بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکے۔ اعتراض کیا ہے؟ انہیں فلاں کھیت میں سے خالی گیا کہتے ہیں، اس کو اس سے دشمنی ہو گئی۔ بھائی بھائی کے اوپر کیس ڈالا ہوا ہے، بہنیں بھائیوں کے اوپر کیس ڈالی ہوئی ہیں، خالے ممانیوں کے اوپر، ممانی خالوں کے اوپر، بھانجے بھتیجوں کے اوپر، بھتیجے بھانجوں کے اوپر، فلانوں کے اوپر، خاندانوں میں اتنے ایک دوسرے کے اوپر کیسز ڈالے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے ایسے ہیں ہمارے درمیان میں؟ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وکیلوں کو، ججوں کو، یا ان کو پیسے دینا تو گوارا کرتے ہیں، ایک گز اپنے بھائی کو دینے کے لیے ہمارا دل بڑا نہیں ہوتا۔ 50 گز ہمارے بھائی کو دیکھو آگے مسئلے کو حل کر لینے کا دل بڑا نہیں ہوتا۔ 2 بھائیوں کا کیس میرے پاس آیا، آپ کے قریب کے علاقے کا ہے، نام نہیں بولتا ہوں، لیکن ایک بات سنا رہا ہوں واقعے کے طور پر سمجھ لو۔ 2 بھائیوں کا کیس میرے پاس آیا، مسائل آپس میں پیچیدہ ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کورٹ میں کیس چل رہا ہے 20 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 20 سال سے کیس لڑ رہے ہیں۔ 20 سال میں کتنے مرتبہ اللہ ٹریول کرے ہوں گے، کتنے مرتبہ حیدرآباد کو گئے ہوں گے، کتنے مرتبہ کورٹوں کی سیڑھیاں چڑھے ہوں گے، کتنے مرتبہ اس کے پی اے کو پیسے کھلائے ہوں گے، وکیل کے پی اے کو، جج کے پی اے کو، اپنے نمبر کے باری آنے کے انتظار میں گھنٹوں اور جو ہے نا دنوں کھڑے ہو کر کے ہم وہاں پر انتظار کرتے رہے، اس خوش فہمی میں کہ فیصلہ میرے فیور میں آئے گا، میرا بھائی ہارے گا۔ واہ، اپنے بھائی کی ہار کا انتظار ہے۔ تو اپنی بہن کو اپنا حصہ دے دیتا، تو اپنے بھونئی کو، اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ دے دیتا، کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ؟ تھوڑا غربت کی زندگی گزر جاتی، بریانی کھانے کے بجائے روٹی چٹنی کھا لیتا۔ لیکن اللہ کی قسم آخرت میں جو سرخروئی تم دیکھتے وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بہنوں کو معاف نہیں کرنا، بہنوں کے حصے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ہمارے اندر شعور کیسے آئے گا؟ اب اللہ بلائے گا تو ہمارا دل مسجد میں کیسے آئے گا، جبکہ ہم خود حرام مال سے اپنے آپ کو جو ہے نا سجائے ہوئے ہیں، اپنے بہنوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیسے ہمارے اندر شعور پیدا ہو سکتا ہے؟ کیوں علماء کی بیانات ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بولو کب اثر انداز ہوں گے؟ ایسے حالات میں جب کہ ہم حرام خوری کے شائق ہو گئے، اپنے بہنوں کا حق کھانے لگے، اپنے بھائیوں کا حق کھانے لگے، اپنے ماموں کا، چچاؤں کا، بہن بہنوئیوں کا حق کھانے لگے۔ ایسی صورت میں کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف دل لگے گا ہمارا؟ اس وجہ سے ہمیں اللہ کے دربار میں آنے کی توفیق اللہ نے ہم سے چھین لی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں جا رہا ہوں اللہ کے گھر کو، اللہ تم کو نہیں بلا رہا ہے۔ ہاں، تمہاری میری اوقات نہیں ہے کہ اللہ کو ٹھکرا سکو۔ اللہ نے تم کو مجھے ٹھکرا دیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر دی ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ، تمہارے نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے رکوع کی، نہ تمہارے قیام کی ضرورت ہے، نہ تمہارے صلات کی، سلام کی۔ اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تم سجدہ نہیں کرے تو عزت کم ہو جاتی ہے ان کی؟ کوئی عزت ان کی کم ہونے والی نہیں۔ جتنے کائنات میں جتنے ستارے سیارے ہیں، جتنے زحل مشتری عطارد ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، جتنے کائنات کے ذرے ہیں، اس سے لاکھوں اربوں خربوں گنا زیادہ ان کے فرشتے ہیں جو ان کی عبادت میں مصروف ہے۔ کوئی قیام میں کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی اتحیات میں، کوئی سلام میں ہے تو کوئی دعا میں۔ جو حکم اللہ نے فرما دیا بس وہ اس حکم میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہارے میرے سجدوں کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سجدہ نہیں کر رہا تو ان کو کچھ، کوئی ان کا ایک بال برابر بھی بیگا نہیں ہو سکتا، رائی کے رتی کے دانے کے برابر ان کی عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ یقین جانو کہ اگر ہم آتے ہیں تو اللہ کے دربار پر ہماری خوشنودی اور خوش جو ہے نا بختی کا سامان ہے، اگر ہم نہیں آتے تو پھر جان لو کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ نہ ہو کیا بگڑنے والے اللہ کا؟ ہزاروں کافر ہیں وہاں ہم بھی صحیح، ہزاروں مشرک ہیں وہاں ہم بھی صحیح، ہزاروں یہودی ہیں وہاں ہم بھی صحیح، ہزاروں مجوسی ہیں وہاں ہم بھی صحیح، ہزاروں نصارہ ہیں وہاں ہم بھی صحیح۔ اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ساری کائنات بھی اللہ کے سجدے سے اگر مکر جائے، اللہ کی عزت میں ایک بال برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے دوستو۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ میں ہمارے کو بلانا نہیں ہوتا ہے۔ ہم جس کو پسند کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم الفت رکھتے ہیں، اس کو اپنے غم میں، اپنے دکھ میں، اپنی خوشی میں ہم بلاتے ہیں۔ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ نہیں، دشمن کو بلاتے ہیں آپ لوگوں کی قوم میں، اپنے دوست کو بلایا جاتا ہے نا۔ تو جب ہماری ان سے دوستی ہی نہیں ہے تو وہ ہمیں کیوں بلائیں؟ مجھے بتاؤ۔ دوستی ہوگی تو وہ ہمیں بلائیں گے نا اپنے دربار میں۔ ہم اپنے گھر کو اپنا دوست بلاتے ہیں تو ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کو بلائیں؟ ان کو بھی حق ہے، وہ اپنے دوست کو بلاتے ہیں جو ان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، جو ان کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں اس کو اپنے دربار میں آنے کی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی۔ سجدہ نہ کر کے حماقت نہ کرنا کبھی۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا، کیا کر لیا اللہ میں میرا، بلکہ نہیں سوچنا ہاں اللہ تمہارے کو میرے کو سجدے سے محروم کر دیا۔ میں اللہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے، کرونا میں آپ نے دیکھ لیا، حرم بن کر کے اللہ میاں بتا دیے کہ تمہارے کعبے کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو۔
آقا مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی کو بھی بند کر کے دکھا دیا کہ جاؤ، نہ میں محتاج ہوں تمہارا، نہ محمد محتاج ہیں تمہارے. ہاں، نہ آتے ہو نہ آؤ، کیا بگڑنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کا؟ اگر آؤ گے تو تمہاری خوش بختی ہے، تمہارے لیے سعادت ہے، تمہارے لیے میرے لیے خیر ہے. نہ ہو تو ان کا کوئی بگاڑ پیدا ہونے والا نہیں ہے ان کو. عزیزو یاد رکھو، شراب خوری، زنا خوری، جوے، سٹے بازی، آن لائن آف لائن کے یہ سٹے بٹوں سے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو دور کرو. یہ ذلت اور رسوائی کا سامان ہے دوستو. عجیب قسم کی جو ہے نا چیز ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور ابھی حال کے دنوں میں امیر بادشاہ یہاں پر بچہ موجود ہے، ان کے سامنے مجھے فون آیا اور وہ رونے لگے. ایک صاحب میرے سامنے کہنے لگے صاحب پی کے آیا تھا، سمجھ نہیں آیا، بھائی سے بہن کو حمل ٹھہر گیا. اب وہ حمل گرانا کیا کرنا بول کے مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھے فون کرے. ایسے بدترین حالات کیا ہے؟ شراب پیتے ہیں، اس کے بعد ہوش نہیں رہتا، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، ماں کون ہے، فرق اور تمیز مٹ جاتی ہے، ہوش حواس گم ہو جاتا ہے. شراب کا نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. جب نشہ اترتا ہے تو ذلت و رسوائی منہ پہ کالک مل کے جا چکی ہوتی ہے. ہوش کے ناخن لے لو مسلمانوں، سمجھو، اب تو سمجھ لو. ابھی کب سمجھیں گے؟ اب تو نیدرلینڈ کے اندر وہاں کا صدر علل اعلان کہہ رہا ہے کہ محمد کے کارٹون بنا کر کے بھیجو، کون کیا بگاڑتے ہم دیکھ لیتے. ہمت بڑھ گئی ان لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہزاروں ان کے اوپر آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اب یہ اللہ کو یاد کرنے والے نہیں رہے. اس وجہ سے ہمیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے اور مساجد کو آباد کرنے والے ہوتے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے، اللہ کی قسم ہمارے قدم سے ان کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جاتی. ہاں، مسلمان اگر قدم رکھتا تھا تو ہیبت پیدا ہو جاتی تھی، پہلے خوف آ جاتا تھا کافروں کے دل میں. لیکن آج ان کی ہمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ خود اپنی زبان سے بول رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. نیدرلینڈ کے صدر کا بیان آپ اٹھا کر کے یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ اب ہم کو ان مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وجہ بھی بیان کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اب ان کے دل میں اللہ رسول نہیں رہتے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جتنا ان کا مذاق اڑا سکتے ہو اڑاؤ. یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر اب تم محمد کا کارٹون بھی بنا دو گے تو مسلمان اتنے بغیرت ہو گئے کہ ان کو اپنے محمد کی بھی فکر نہیں رہی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نیدرلینڈ کا جو ہے صدر کہہ رہا ہے. مسلمانوں میں اتنی بغیرتی آ گئی. اور واقعی صحیح بات بول رہا ہوں، صحیح بات بول رہا، اگرچہ کہ دشمن کی زبان سے نکلا ہے لیکن نکلی صحیح بات ہے. وہ مجھے کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے دیکھا کہ جب گستاخی رسول ہوا تھا ہندوستان میں، اور جو ہے نا نپور شرما کو آواز اٹھائی گئی تھی اس کے خلاف میں، اور میں نے دیکھا کہ نوجوان بچوں کے اندر بہت سارے بچے ابھی حضور کی گستاخی اوپر دیکھ کر کے تھو، لعنت، ملامت، فلاں 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 کمنٹ لکھ دیے، اس کے نیچے پھر ننگے پٹیوں کو دیکھنے بیٹھ گئے. یہ رسول اللہ کی محبت ہے ہماری جو ایک اسکرول میں ختم ہو جائے. ابھی تم نے اوپر حضور کی گستاخی دیکھی، تمہاری شرم کہاں گئی؟ تمہاری حیا کہاں گئی؟ تمہاری اور میری غیرت کہاں گئی؟ ہمارے اندر بیداری کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایک ویڈیو پہلے ہم حضور کی گستاخی دیکھ رہے ہیں، اسی کے نیچے پھر ہم ننگے پٹیوں کو، ناچنے گانے والے اوباش قسم کے شرابیاں زانیاں عورتوں کو دیکھ لیتے ہوئے مزے لے رہے ہیں کہ واہ واہ کیا ناچ رہی صاحب. اب مجھے بتاؤ یہ بے غیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بے غیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتائیے. اب اس نے جو کہا وہ کیا غلط کہا ہے؟ واقعی بالکل اس نے صحیح کہا کہ مسلمانوں کے اندر اب اتنی غیرت باقی نہیں رہی، اتنی شرم اور حیا باقی نہیں رہی کہ حضور کے اوپر بھی اگر کوئی بکواس کرتا ہے تب بھی ہم بیدار ہونے کو تیار نہیں، تب بھی ہم اللہ کے حضور گڑ گڑانے کو تیار نہیں، تب بھی ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں، تب بھی ہم اللہ کے سامنے مانگنے کو تیار نہیں، تب بھی ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کو تیار نہیں. مجھے بتاؤ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے اندر اگر سب سے نازک حصہ اگر کسی چیز کو سمجھا جاتا تھا، سب سے اہم حصہ، سب سے اہم پارٹ اگر کسی چیز کو سمجھا جاتا تھا تو وہ تھا حب رسول. اللہ کے رسول کی محبت سب سے اہم سمجھی جاتی تھی. سمجھی جاتی تھی کہ نہیں سمجھی جاتی تھی؟ بولو نا بابا. سب سے زیادہ اہم مسلمان کے لیے کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ایک چیز ایسی تھی جس پر پورے کا پورا مسلمان تن بدن میں اس کے آگ لگ جاتی تھی اگر کوئی حضور کے خلاف بول دیتا. ہاں، شراب پینے والا بھی، جوا کھیلنے والا بھی، زنا کرنے والا بھی، ہاں، جواڑی بھی، نشڑی بھی، سب کے سامنے اگر کسی کوئی حضور کی گستاخی کر دیتا وہ تن بدن میں اس کی آگ لگ جاتی تھی.